بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ ہدایہ اسیریہ میں قسم ثالث الہیات بالمعنی الاعم کے بیان میں ہے۔ فن اول تقاسیم وجود کے بارے میں ہے۔ خوب دو فصلوں کے اندر دو تقسیمات کو ذکر کیا، الموجود اما کلی او جزئی۔ دوسری فصل میں کہا الموجود اما واحد او کثیر۔ اس دوسری فصل کے آخر میں مصنف ہدایتن کے عنوان سے تقابل کے اقسام کو ذکر فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ان تقابل کے اقسام کو بدایہ کے اندر اچھے طریقے سے ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر مختصر انداز سے جتنا صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے ہم بھی اسی مقدار پر اکتفا کریں گے، لیکن بحث کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں۔ کثرت کے عوارض میں سے غیریت ہے۔ جہاں پر بھی کثرت ہوگی وہاں پر غیریت ہوتی ہے۔ یہ غیریت یا مغایرت یا ذاتی ہے یا غیر ذاتی ہے۔ غیریت ذاتیہ یعنی وہی تقابل، اور غیریت غیر ذاتیہ کہ اس کو خلاف یا تخالف بھی کہتے ہیں۔ تخالف مثلا جیسے حلاوت اور سواد مغایرت ہے، لیکن مغایرت ذاتی نہیں ہے، یہ قابل جمع ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز میٹھی بھی ہو اور کالی بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخالف۔ اس کے مقابلے میں غیریت ذاتیہ ہے۔ غیریت ذاتیہ یعنی جو اصلاً قابل جمع نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو تقابل بھی کہتے ہیں۔ تقابل بس غیریت ذاتیہ ہے، یعنی دو چیزیں اس طریقے سے مغایر ہوں کہ محل واحد میں جہت واحدہ کے عنوان سے زمان واحد میں قابل جمع نہ ہو۔ یہ تقابل کی تعریف ہے۔ ہما معنیان اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جہت واحدۃ فی زمان واحد۔ ایسی دو چیزیں جو آپس میں مغایرت رکھتی ہوں محل واحد میں جمع نہ ہو سکتی ہوں، جیسے سواد اور بیاض۔ من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے، مثلا ابوت اور بنوت، ان میں بھی تقابل ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ایک جہت سے، یعنی ایک ہی شخص دوسرے شخص کی نسبت سے باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو نہیں ہو سکتا، جہت واحدہ کے عنوان سے۔ زید عمر کا بیٹا بھی ہو اور باپ بھی ہو نہیں ہو سکتا، البتہ جہت مختلف ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ مثلا زید عمر کا بیٹا ہو اور بکر کا باپ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ فی زمان واحد، زمان واحد میں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی چیز ٹھنڈی بھی ہو گرم بھی ہو نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں تقابل۔ تقابل کی چار قسمیں ہیں۔ فرماتے متقابلان، یا دونوں امر وجودی ہوں گے، یا ایک
امر وجودی ہوگا اور دوسرا امر عدمی ہوگا۔ اگر دونوں امر وجودی ہوں تو یا ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے یا ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جہاں پر متقابلان دونوں امر وجودی ہوں اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو تو ایسے دو امر وجودیوں کے درمیان تقابل تضاد ہوگا۔ جیسے سواد اور بیاض دونوں امر وجودی ہیں، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے، یا دونوں امر وجودی ہیں لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے، تو ایسی چیزوں کے درمیان جو تقابل ہوگا اسے کہیں گے تزایف۔ مثلا جیسے علو اور سفل، فوق اور تحت، دونوں امر وجودی ہیں لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور اگر ایک امر وجودی ہو اور دوسرا امر عدمی ہو تو ان کی بھی دو صورتیں، یا تو وہ جو امر عدمی ہے ایک ایسے مورد میں ہے جس میں وجود کی صلاحیت ہے لیکن وہاں پر وجود نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو کہا جائے گا کہ ان میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ مثلا جیسے علم اور جہل، اب جہل امر عدمی ہے لیکن مطلق عدم نہیں ہے، ایک ایسے مورد میں علم کا نہ ہونا جہاں پر علم کی صلاحیت ہو لیکن علم نہ ہو، تو وہاں پر کہا جائے گا جہل۔ مثلا دیوار کو آپ جاہل نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ عدم علم تو ہے لیکن ایسے مورد میں نہیں ہے کہ جس مورد میں علم کی صلاحیت ہو، دیوار میں علم کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے امور کو کہا جائے گا ان میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ یا ایک امر وجودی ہے اور دوسرا امر عدمی ہے، اسی وجود کا عدم ہے، اس کو کہا جائے گا تقابل سلب و ایجاب یا تقابل نقیضین، انسان لا انسان۔ معروف تعبیر ہے، نقیض کل شیء رفعہ، ہر شے کا نقیض اس چیز کا اٹھا لینا ہے، اس پر لا داخل کر لیں۔ خوب یہ تقابل کی چار قسمیں دیکھیں۔ ہدایت الاسنان، دو چیزیں، قد یتقابلان، کبھی کبھار دو چیزوں میں تقابل ہوتا ہے۔ کہاں پر تقابل ہوتا ہے؟ جب غیریت ذاتی ہو۔ وہما اللذان، متقابلان وہ دو چیزیں ہیں کہ لا یجتمعان فی شیء واحد، جو ایک ہی چیز میں جمع نہیں ہوتے، من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے، البتہ ایک کے دور بھی بڑھانی چاہیے تھی، فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں۔ مثلا سواد اور بیاض ایک کاغذ پر جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی زمانے میں، وگرنہ ہو سکتا ہے ایک زمانے میں وہی کاغذ سفید ہو دوسرے زمانے میں سیاہ ہو جائے، لہذا یہ قید بڑھانی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا یوں، اللذان لا یجتمعان فی شیء واحد من جہت واحدۃ فی زمان واحد، فی زمان واحد کہنا چاہیے تھا۔ وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ، تقابل کی چار قسمیں، احدها الضدان، پہلی قسم ضدان، وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ کہ غیر المتضاعفین، یہ وہ دو امر وجودی ہیں کہ جن میں تضاعف نہیں ہوتا۔ تضاعف نہیں ہوتا یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر مختصر تعریف انہوں نے کی ہے، وگرنہ تضاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے دو امر وجودی کہ جو موضوع واحد پر عارض ہوتے ہیں، یعنی اللذان یتعاقبان علی موضوع واحد، ایک ہی موضوع پر ایک دوسرے کے پیچھے عارض ہوتے ہیں، بینہما غایت الخلاف، اور دونوں کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہو اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ تضاد کی صحیح اور مکمل تعریف یہ ہے، لیکن بہرحال مصنف نے فقط اس کو ذکر کیا، ایسے دو امر وجودی کہ جو متضاعفین نہ ہو، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو، کالسواد والبیاض، سیاہی اور سفیدی۔ وثانی،
المتضاعفان وثانیہ دوسری قسم متضاعفان. متضاعفان کیا ہے؟ وَهُمَا الْمَوْجُودَانِ یعنی ایسے دو امر وجودی کہ تُعْقَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ دونوں میں سے ہر ایک سمجھا جاتا ہے دوسری کی نسبت سے، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَثَالِثُهَا المتقابلان بالعدم والملکہ کہ جن میں تقابل عدم و ملکہ ہوتا ہے. وَهُمَا امران یہ ایسے دو امر ہیں کہ یکون احدہما وجودیا دونوں میں سے ایک وجودی ہے، والآخر عدمیا اور دوسرا امر عدمی ہے. لیکن یعتبر فیہما ان دونوں میں معتبر قرار دیا گیا ہے کیا؟ موضوع قابل لذالک الموجود ایسا موضوع کہ جو اس موجود کو قبول کرنے والا ہو، یعنی عدم ایسے موضوع میں ہو کہ جس موضوع میں اس وجود کی قابلیت ہو. کل بصر والعما جیسے بینائی اور نابینائی. نابینائی یا نابینا اس کو کہتے ہیں جس میں بینائی کی صلاحیت ہو، دیوار کو کبھی بھی اندھا نہیں کہتے. والعلم والجہل علم اور جہل. ورابعها المتقابلان بالسلب والایجاب کہ جن کو تقابل تناقض بھی کہتے ہیں. کالفرسیت واللا فرسیہ کہ دیکھیں اس کی تعریف یہ ہوگی ایک امر وجودی اور دوسرا امر عدمی، لیکن امر عدمی اسی وجود کا عدم ہو، یعنی اسی وجود پر نفی لے کر آئے. انسان لا انسان، حجر لا حجر، مثلا فرس لا فرس ایسے. وذالک فی الضمیر یہ تقابل سلب و ایجاب ذہن میں ہوتا ہے، لا فی الوجود العینی کیونکہ اگر تقابل ایک نسبت ہے، نسبت کے لیے طرفین کا وجود ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ متقابلین سلب و ایجاب والے جو دونوں طرف ہیں وہ خارج میں موجود نہیں ہیں، لہذا یہ تقابل یہ جو نسبت ہے ذہن میں ہوتی ہے. اچھا ممکن ہے آپ کہیں یہ بات تو تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں بھی ہے، تو وہاں پر کیوں نہیں کہی؟ تو جواب تقابل ملکہ اور عدم ملکہ میں عدم مضاف ہے، اور یہ بدایہ میں ہم نے توضیحاً عرض کیا کہ عدم مضاف کے لیے لہو حظ من الوجود ایک نحوہ وجودی دار ہے کہ دیکھیں تفصیلات بدایہ میں تمام شد. فصل فی المتقدم والمتاخر فرماتے ہیں کہ ایک اور تقسیم یا موجود متقدم ہے یا متاخر ہے. خوب یہ تقدم کے اقسام استقرائی ہے، 5 قسموں میں یہاں پر تقدم اور تاخر کو ذکر کرتے ہیں. بعد والی کتابوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، نہایہ میں 8-10 قسمیں ذکر کرتے ہیں. اچھا یہ تقدم اور تاخر کی 5 صورتیں، یا تقدم و تاخر زمانی ہے یعنی ایک شے زماناً متقدم ہے، مثلا باپ بیٹے سے زماناً متقدم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدم بالزمان، ایک چیز زمان کے لحاظ سے پہلے ہو. یا تقدم بالتاب ہے، تقدم بالتاب یعنی علل ناقصہ کا تقدم اپنے معلول پر، علت ناقصہ جو اپنے معلول پر تقدم رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں تقدم بالتاب. یا آپ یوں بھی کہیں جو اجزاء کا تقدم ہے مرکب پر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بھی، یعنی دوسری تعبیر ایسے بھی ہوتی ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے تقدم بالتاب. یا تقدم بالشرف. خب تقدم بالشرف کا مقصد یہ ہے کہ خصت، دناعت اور شرافت کے لحاظ سے، جیسے مصنف مثال دیتے ہیں کہ ابو بکر کا تقدم عمر پر، بقول ان کے کہ ابو بکر جو ہے وہ کیا ہے عمر پر تقدم رکھتا ہے، شرافت رکھتا ہے. اور چوتھی قسم ہے تقدم بالرتبہ، یعنی ایک آپ مبدا فرض کرتے اس مبدا کی نسبت سے چیز متقدم یا متاخر ہو سکتی ہے. مثلا مسجد میں نماز ہو رہی ہے، وہاں پر محراب بنا ہوا ہے، محراب کو آپ مبدا قرار دیں اور پیچھے جتنے بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پر حساب کریں.
جو بندہ اس محراب کے قریب ہے وہ متقدم ہے ان سے جو محراب سے دور ہے. پیش نماز متقدم ہے، بعد والی صف متاخر ہے. بعد والی صف متقدم ہے اس کے بعد والی صف سے، وہ بعد والی صف متقدم ہے اس کے بعد والی صف سے. یعنی ایک مبدا قرار دیں، اس مبدا کے قرب اور بعد کے لحاظ سے آپ اس تقدم بالرتبہ کو قرار دیتے ہیں. خود ایک ہے پانچویں قسم ہے تقدم بالعلیہ، یعنی علت تامہ کا تقدم اپنے معلول پر. کہ دیکھیے علت ناقصہ کیا ہے، علت تامہ کیا ہے، انشاءاللہ کل ہی بیان کریں گے. فصل فی المتقدم والمتأخر. اما المتقدم فیقال علی خمسۃ اشیاء. فرماتے متقدم 5 چیزوں پر کہا جاتا ہے. احدها المتقدم بالزمان. پہلی قسم تقدم بالزمان ہے. وہ ظاہر روشن ہے، زمانی لحاظ سے ایک دوسرے پر مقدم ہو. وثانی المتقدم بالتاب. دوسری قسم متقدم بالتاب ہے کہ میں نے اس کی تعریف اپنے آسان لفظوں میں یہ کی، جو علل ناقصہ کا تقدم ہے معلول پر، یا جو اجزاء کا تقدم ہے مرکب پر. میں نے ایسے کہا. مصنف دوسری عبارت لے کر آتے ہیں لیکن مقصد یہی ہے. یہ تقدم بالتاب کہاں پر ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَن يُوجَدَ الْآخَرُ إِلَّا وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَهُ. اگر متقدم بالتاب وہ ہے کہ ممکن نہیں ہوتا ان یوجد الآخر، یعنی الذی سے مراد آپ لے متقدم بالتاب، یا اس کے نیچے لکھ دیں علت ناقصہ. وہ علت ناقصہ کہ لا یمکن ان یوجد الآخر، کہ ممکن نہیں ہے کہ آخر یعنی معلول وجود میں آئے، الا وهو موجود معه، مگر یہ کہ وہ متقدم بالتاب یعنی علت ناقصہ اسی کے ساتھ موجود ہوگی. وقد يمكن ان يوجد، اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے علت ناقصہ پہلے ہوتی ہے، وليس الآخر بموجود، اور معلول موجود نہیں ہوتا. كالتقدم الواحد على الاثنين، جیسے واحد کا اثنین پر. کہ عرض کیا اجزاء کا تقدم مرکب پر، وہاں پر بھی تقدم بالتاب کہتے ہیں. علت ناقصہ کا وجود متقدم ہوتا ہے معلول پر، کیونکہ اگر علت ناقصہ کے اندر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ علت ناقصہ معلول کے ساتھ عدم میں ملازمہ رکھتی ہے لیکن وجود میں ملازمہ نہیں رکھتی. کہ خوب اس کی تفصیلات اپنے مقام پر ہے. یعنی علت ناقصہ نہیں ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، لیکن علت ناقصہ موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معلول موجود ہو. وَالثَّالِثُ التَّقَدُّمُ بِالشَّرَف. اور تیسری قسم جو تقدم کی ہے وہ ہے تقدم بالشرف، یعنی فضیلت شرافت کے لحاظ سے. كالتقدم ابی بکر علی عمر. والرابع المتقدم بالرتبہ. چوتھی قسم تقدم بالرتبہ ہے. یہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ اقرب من مبدأ محدود. ایک نقطہ مبدأ سرچشمہ آپ فرض کرتے اس کی نسبت سے جو چیز زیادہ قریب ہو. كالترتب الصفوف فی المسجد، کہ منصوبۃ الی المحراب، جیسے صفوف کے درمیان جو ترتب پایا جاتا ہے، البتہ جب اس کو آپ محراب کی نسبت سے دیکھیں. والخامس المتقدم بالعلیہ. کہ یہاں پر عرض کیا کہ علت تامہ کا تقدم معلول پر. كالتقدم حرکت الید علی حرکت القلم. مثلا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں تو زماناً دونوں مقترن ہیں. ایک ہی زمانہ، جس زمانے میں ہاتھ حرکت کرتا ہے اسی زمانے میں قلم حرکت کرتا ہے، لیکن ہاتھ کی حرکت علت ہے اور قلم کی حرکت معلول ہے. تو یہاں پر کہا جائے گا کہ قلم کی حرکت متوقف ہے ہاتھ کی حرکت پر. یعنی تحرکت الید فتحرکت المفتاح، یا حرکت الید فتحرکت المفتاح. میں نے ہاتھ کو حرکت دی پس مفتاح یا پس قلم نے بھی کیا ہے؟ حرکت کی. درست آگا. وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُ فَيُقَالُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُتَقَدِّمُ. متاخر اسی متقدم کے مقابل میں کہلائے گا. خوب. فصل فی القدیم والحادث. آگا حادث اور قدیم کی تقسیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قدیم یا قدیم بالذات ہے یا قدیم بالزمان ہے. قدیم بالذات اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود کسی اور کی جانب سے نہ ہو. قدیم بالذات فقط واجب تعالیٰ کی ذات ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز قدیم بالذات نہیں ہے. باقی سارے کے سارے کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے، حادث بالذات ہے.
قدیم بالذات فقط خدا ہے، یعنی اس کا وجود اپنا وجود ہے، کسی اور سے نہیں لیا ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ممکنات ہیں وہ سارے کے سارے حادث بالذات ہیں۔ دوسری قسم ہے قدیم بالزمان، یعنی قدیم بالزمان یعنی وہ قدیم کہ جس کے زمان کے لیے اول نہ ہو، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہ گزرا ہو کہ جس زمانے میں وہ نہ ہو، ہمیشہ سے ہو۔ اس کے مقابلے میں حادث زمانی، یعنی ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ دیکھیں عبارت کو، فصل فی القدیم والحادث، القدیم بالذات هو الذی لا یکون وجودہ من غیرہ۔ قدیم بالذات اس موجود کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود غیر کی طرف سے نہ ہو۔ والقدیم بالزمان هو الذی لا اول لزمانہ، قدیم بالزمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے زمان کے لیے اول نہ ہو۔ والمحدث بالذات، قدیم بالذات کے مقابلے میں حادث بالذات ہے، هو الذی یکون وجودہ من غیرہ، جس کا وجود اپنا نہ ہو، غیر کی جانب سے ہو۔ خدا کے علاوہ جتنے بھی ممکنات ہیں وہ حادث بالذات ہے۔ والمحدث بالزمان هو الذی لزمانہ ابتداء، حادث بالزمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے زمان کا آغاز ہو، ایک زمانے میں نہ ہو، بعد میں وجود میں آئے۔ وَقَدْ كَانَ وَقْتٌ کہ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِيهِ مَوْجُودٌ، ایک وقت ایسا گزرا کہ جس وقت میں وہ نہیں تھا۔ ثُمَّ انْقَضَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتُ، پھر وہ وقت گزر گیا۔ وَجَاءَ وَقْتٌ، ایک اور وقت آیا کہ صَارَ هُوَ فِيهِ مَوْجُودًا، جس میں وہ موجود ہو جائے۔ تمام شد۔ ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَكُلُّ حَادِثٍ زَمَانِيٍّ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَادَّةٍ وَمُدَّةٍ۔ یہ آغا ایسا فلسفی قاعدہ ہے کہ جس فلسفی قاعدے میں متکلمین اور فلاسفہ کا خوب جھگڑا ہوا ہے، کہ تفصیلات ہم نے بدایہ میں ذکر کی ہیں۔ یہاں پر اس قاعدے کا خلاصہ عرض کروں، کہتے ہیں جو بھی حادث زمانی ہے، اس حادث زمانی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک مادہ ہو اور مدت ہو، جو مادہ بعد میں اس حادث زمانی کی صورت کو قبول کرے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا جیسے جتنے بھی موجودات مادیاں ہیں، یہاں پر دیکھیں آپ، زید اچانک قطع عدم سے وجود میں نہیں آتا، زید سے پہلے ایک اور مادہ ہوگا، اس مادے کو حرکت کے ذریعے سے کسی ذریعے سے اس مرحلے پر پہنچائیں گے کہ زید وجود میں آئے۔ خوب ہر حادث زمانی اسی طریقے سے ہے۔ خوب یہاں پر وہ متکلمین اور فلاسفہ کا مشہور جھگڑا شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ یہ عالم مادہ قدیم زمانی ہونا چاہیے، خوب حادث زمانی نہیں ہو سکتا۔ خوب یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے متکلم کا اور فلسفی کا، کیونکہ اگر اس قانون کو مان لیا جائے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایسا حادث زمانی ہے جو قطع عدم سے وجود میں آیا ہے۔ ہر حادث زمانی سے پہلے ایک اور حادث زمانی ماننا پڑے گا کہ جو حامل ہو بعد والے حادث زمانی کے مادے اور مدت کے لیے، یعنی اس کے مادے اور امکان استعداد کے لیے۔ یہ وہی مشہور مثال ہے نا کہ مرغا پہلے بنا یا انڈا پہلے بنا۔ خوب فلاسفہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب تسلسل کی صورت میں، یہ والا مرغا جس انڈے سے بنا ہے وہ انڈا اس مرغے سے پہلے ہو، اور یہ والا انڈا اس مرغے کا ہے جو اس مرغی کا ہے جو اس سے پہلے ہو، وہ والی مرغی ایک اور انڈے سے جو اس سے پہلے ہو، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اس طریقے سے چلتے جائیں تسلسل تعاقبی۔ کسی بھی جگہ پر آپ نہیں رکیں گے، ہر مرغی اس سے پہلے والے انڈے پر متوقف ہے اور ہر انڈا اس سے پہلے والی مرغی پر متوقف ہے۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، ایسے چلتے جائیں، اور یہ تسلسل تعاقبی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ تسلسل تعاقبی محال نہیں ہے، تسلسل تعاقبی میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن متکلم اس بات کو نہیں مانتا، کہتا ہے تسلسل مطلقاً محال ہے، چاہے تسلسل تعاقبی ہو یا غیر تعاقبی ہو۔ یہ قانون اسی کو بیان کرتا ہے کہ یہاں پر ایک برہان بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابو علی سینا نے اس برہان کو ذکر کیا، بعد میں شیخ اشراق نے اس برہان پر اشکال کیا، بعد میں مرحوم ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اشراق کے اعتراض کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے یہ بحث و جر و بحث اس طریقے سے چلتا رہا ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَكُلُّ حَادِثٍ زَمَانِيٍّ، ہر حادث زمانی،
فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَادَّةٍ، اس سے پہلے ایک مادہ ہو، وَمُدَّةٍ یعنی ایک زمان بھی ہو۔ کیوں بھائی ایسے فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ إِمْكَانَ وُجُودِهِ سابقٌ علی وجود ہے۔ اس برہان کو دیکھیں، کیونکہ حادث زمانی موجود ہونے سے پہلے ممکن ہے، پس اس کے وجود سے پہلے امکان ہے، ممکن ہوگا تبھی تو موجود ہوگا۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مُمْكِنًا، اگر اس کا امکان اس کے وجود سے پہلے نہیں ہوگا تو وہ ممکن الوجود نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ قَبْلَهُ مُمْكِنًا ثُمَّ صَارَ مُمْكِنًا، یعنی پہلے ممکن نہیں تھا بعد میں ممکن بنا۔ نتیجہ فَيَلْزَمُ انقلاب الشَّيْءِ مِنَ الْامْتِنَاءِ الذَّاتِ إِلَى الْإِمْكَانِ الْعَقْلِي، کیونکہ اگر پہلے ممکن نہ ہو یعنی ممتنع ہوتی کہ واجب الوجود تو نہیں ہو سکتا، اگر واجب الوجود ہو تو پھر تو ہمیشہ ہونا چاہیے، بس اگر پہلے ممکن نہیں تھا تو حتماً وہ ممتنع ہوگا۔ خوب اگر وہ ممتنع ہو موجود ہونے کے بعد ممکن ہو جائے یعنی امتناع امکان میں تبدیل ہو جائے، خوب یہ محال ہے۔ فَيَلْزَمُ انقلاب الشَّيْءِ مِنَ الْامْتِنَاءِ الذَّاتِ إِلَى الْإِمْكَانِ الْعَقْلِي، لازم آئے گا کہ ایک شے امتناع ذاتی سے تبدیل ہو جائے امکان ذاتی میں، ہادہ خلفون، یہ دیکھے خلاف فرض ہے نمیشے۔ پس ایک مقدمہ کیا ہوا کہ یہ حادث زمانی وجود میں آنے سے پہلے امکان رکھتا تھا۔ اچھا وہ امکان امر وجودی ہے، وہ امکان امر وجودی ہے، امر عدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو بیان ہے، کیونکہ اگر وہ امکان امر عدمی ہوتا تو امکان عدمی اور لا امکان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، حالانکہ ہم نے کہا کہ پہلے وہ ممکن ہے۔ دقت کر وَذَلِكَ الْإِمْكَانُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ، وہ امکان امر وجودی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ لا فرق بین قولنا امکانہ لا، اس کا امکان ایک سلبی چیز ہے، وہ بین قولنا لا امکان لا، کہ اصلا وہ ممکن نہیں ہے۔ اگر امکان امر وجودی نہ ہو بلکہ امر عدمی ہو تو پھر ہم کہیں گے لا امکان اور امکان عدمی ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بھائی امکان عدمی اور امکان کے نہ ہونے ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب پس ماننا پڑے گا کہ وہ امکان پہلے موجود ہے یعنی وہ امر عدمی نہیں ہونا چاہیے۔ دقت کریں کیسے ثابت کریں؟ اذ لا فرق بین امکان ہی لا و بین قولنا لا امکان لا، امکان کا امر عدمی ہونا اور امکان کا نہ ہونا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ ہم نے کہا کہ پہلے امکان ہے پس وہ امر عدمی نہیں ہوگا، وہ امر وجودی ہونا چاہیے۔ فَلَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ عَدَمِيًّا لَمْ يَكُنِ الْمُمْكِنُ مُمْكِنًا، اگر امکان عدمی ہوتا تو ممکن ممکن نہ ہوتا، کیونکہ لا امکان اور امکان عدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہذا خلفون، حالانکہ یہ خلاف فرض ہے۔ اچھا امکان کے امر وجودی ہونے کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا صدرہ جیسے ثابت کرتے ہیں، وہ دوسرے بیان سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ بابا یہ امکان قرب اور بعد کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ مثلا نطفہ یہ انسان بن سکتا ہے، درست ہے، علقہ یہ بھی انسان بن سکتا ہے، مضغہ یہ بھی انسان بن سکتا ہے، لیکن جو مضغے کے اندر امکان ہے وہ شدید تر ہے اس امکان سے جو نطفے کے اندر ہے۔ جو مضغے کے اندر امکان ہے وہ قریب تر ہے اس فعلیت کے اس امکان سے کہ جو نطفے کے اندر ہے۔ پس شدت و ضعف، قرب اور بعد ان چیزوں کے ساتھ یہ امکان متصف ہوتا ہے، لہذا یہ امکان امر وجودی ہے۔ علامہ کا اور ملا صدرہ کا یہ والا بیان ہے، یہ بیان خوبصورت تر ہے۔ پس یہاں تک یہ ثابت کیا ممکن سے پہلے امکان ہے اور وہ امکان امر وجودی ہے۔ خوب والامکانو، وہ جو آپ امکان کہتے ہیں، اما ان یکون قائما بنفسہ اولا، خوب یا تو وہ امکان
مستقلن موجود ہے یا مستقلن موجود نہیں ہے، قائم بنفس ہے یا قائم بنفس نہیں ہے۔ لا جائز ان یکون قائما بنفس ہی، نہیں ہو سکتا کہ وہ بنفس ہی قائم ہو، مستقل موجود ہو۔ کیوں؟ لأن امکان الوجود انما ہوا بالاضافت الى ما ہوا امکان الوجود الہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو امکان وجود ہے اس فعلیت کی نسبت سے، اس صورت کی نسبت سے جو بعد میں وجود میں آنے والی ہے، تو پس آپ اس امکان کو ایک امر مستقل نہیں مان سکتے۔ یہ امکان ایک عرض ہے کہ اس امکان کو امکان استعدادی کہتے ہیں۔ جب عرض ہے تو فلا یکون قائما بنفسہ، پس وہ قائم بنفسہ ہی نہیں ہوگا۔ فیکون قائما بمحل، پس یہ امکان استعدادی ایک محل کے ساتھ قائم ہوگا، اور اس کا محل کیا ہے؟ وہ المادہ، وہ حیولہ ہے۔ خوب، یہ ہو گیا اس قانون کے بارے میں۔ خوب، فصل فی القوت والفعل، یہاں پر قوت اور فعل کے بارے میں۔ توان، قوت یعنی توان، جس کی وجہ سے انسان کسی اور چیز میں جو ہے وہ کیا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے، مؤثر ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیں اس قوت کے اطلاقات مختلف ہیں۔ پہلے کس معنی میں استعمال ہوا تھا، پھر جو ہے وہ کیا اس کے اطلاقات کے کون سے مراحل ہیں، ان تمام مراحل کو ملا صدرہ نے شرح ہدایہ اسیریہ میں ذکر کیا ہے۔ کہ دیکھیں ہم ان تفصیلات کو ذکر نہیں کرتے، جو بندہ ذوق رکھتا ہے وہاں پر مراجعہ کرے، ہم صرف کتاب کو صاف کریں۔ فصل فی القوت والفعل، توان اور فعلیت کے بارے میں۔ القوت ہی الشیء الذی، کہتے ہیں یہ قوت اور توان وہ چیز ہے، الذی ہوا مبدأ التغیر، جو تغیر کا سرچشمہ ہے، فی آخر، دوسری چیز میں، البتہ من ہے سو ہوا آخر، اس اعتبار سے وہ دوسری چیز ہے۔ حالانکہ اس قید حیثیت کو ذکر کیا بقول صدرہ کے، اس وجہ سے کہ اگر ایک ڈاکٹر مریض ہو جائے اور اپنا علاج کرے تو اس کو بھی شامل ہو جائے۔ یہاں پر ڈاکٹر اس اعتبار سے کہ ایک نفس ناطقہ رکھتا ہے، عالم ہے، وہ کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے اپنے بدن کا، درست ہے وہ اسی کا بدن ہے، لیکن یہاں پر ایک طریقے سے غیریت بھی آ گئی۔ عالم نفس اپنے بدن کا علاج کر رہا ہے، اس کو بھی داخل کرنے کے لیے قید حیثیت کو لے کر آئے۔ پس قوت یا توان وہ چیز جو سرچشمہ تغیر ہو دوسری چیز میں، اس اعتبار سے کہ وہ دوسری چیز ہے۔ وَكُلُّ مَا يَصْدُرُ عَنِ الْأَجْسَامِ فِي الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الْمَحْسُوسَةِ مِنَ الْآثَارِ وَالْأَفْعَالِ كَالْاخْتِصَاصِ بِعَيْنٍ وَكَيْفٍ وَحَرَكَةٍ وَسُكُونٍ فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ قُوَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، ثابت کریں۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اجسام ہیں ان کی عادت مستمرہ میں ہم دیکھتے ہیں ان سے مختلف آثار اور افعال صادر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک موجود ایک خاص مکان میں، پھر دوسرے مکان میں جاتا ہے، ایک خاص کیفیت میں، پھر دوسری کیفیت میں، حرکت ہے، سکون ہے، یہ جتنے بھی آثار اور افعال ہیں آپ اجسام میں دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجسام سے عادت مستمرہ کے عنوان سے آثار اور افعال صادر ہوتے ہیں، فَهِيَ صَادِرَةٌ عَنْ قُوَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، اس توان کی وجہ سے جو توان اور قوت ان کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ ذَلِكَ، یہ جو مختلف آثار ان سے صادر ہوتے ہیں، اما ان یکون لکونہ جسماً، یا تو ان کی صورت جسمیہ کی وجہ سے ہے، اول امور اتفاقیہ، یا امور اتفاقیہ کی وجہ سے ہے، اول قوت موجودۃ فیہ، یا ایک قوت کی وجہ سے، توان کی وجہ سے جو ان میں ہے۔ والاول باطل، یہ مختلف آثار صورت جسمیہ کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وَإِلَّا لَاشْتَرَكَتِ الْأَجْسَامُ فِيهِ، وگرنہ پھر تو تمام اجسام ان آثار میں شریک ہوتے، حالانکہ بعض آثار بعض موجودات کے ساتھ مخصوص ہیں، جبکہ صورت جسمیہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ وَثَانِي أَيْضًا باطل، امور اتفاقیہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَمَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَمِرًّا، یا مستمرًا،
اگر وہ امور اتفاقیہ کی وجہ سے ہو تو پھر وہ آثار مستمرہ نہیں ہو سکتے، ولا اکثریہ نہیں اکثری ہو سکتے، کیونکہ لأن الامور الاتفاقیہ لا تکون دائمتا ولا اکثریہ، امور اتفاقی کیونکہ قصر ہے، قصر دائمی اور اکثری نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَنْ هُوَ أَنْ قُوَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ، پس یہ آثار جو ان سے صادر ہو رہے اس قوت اور توان کی وجہ سے جو ان کے اندر موجود ہے، وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور مطلوب بھی ہمارا یہی نقطہ ہے۔ اچھا، بعد والی فصل اہم فصول میں سے ہے، علت اور معلول کے بارے میں، کہ انشاءاللہ اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ بس اس الہیات کے فن اول کی دو فصلیں رہتی ہیں، ایک علت و معلول کے بارے میں اور ایک جوہر اور عرض کے بارے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔